تو ینگ لیڈرز کانفرنس جو ہے یہ 2002 میں شروع ہوئی تھی, آپ لوگوں نے اس کا ذکر بھی سنا ہوگا, اور فرحان نے جب اس کا تعارف کرایا تھا تو یہ میں ضرور بیان کروں گا کہ یہ خواب تھا شیرین نقوی کا, اور میں ان کے ساتھ کام کرتا تھا تو خیال اتنا حسین تھا, میں بھی اس خیال کا حصہ بن گیا, تو کو فاؤنڈرز میں میرا بھی شمار ہے. اور یہ خاتون جو یہاں بیٹھی ہیں 10 سال پہلے شاید انہوں نے ینگ لیڈرز کانفرنس اٹینڈ بھی کی. اس سے پہلے کیا تھیں, کانفرنس کے دوران ہوا کیا, آج کیا کر رہی ہیں. تو میں ان کو چاہتا ہوں کہ یہ 3 سے 4 منٹ اگر آپ اجازت دیں, آپ سننا چاہیں گے کہ ایک سیکھ کر انسان میں کیا کیا تبدیلیاں آتی ہیں اور کس طرح انسان اپنے حالات کو اور اپنے گرد حالات کو بہتر بناتا ہے. اور ابھی جو ان کی کہانی میں نے سنی ہے, جو آج کل یہ کر رہی ہیں اسسٹنٹ کمشنر کے طور پہ ایجوکیشن کے شعبے میں, یقین جانو میں نے تو کہا کہ سلوٹ ہے. اللہ کا کرم, سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں, لیکن اس نے ہمیں صلاحیت دی ہے تاکہ ہم وہ کام کریں جس سے اس کا نام روشن ہو. تو بھرپور تالیوں میں فاطمہ. اسی دادو ڈسٹرکٹ سے ہوں, اسی شہر سے تعلق ہے میرا, بچپن بھی یہیں گزرا ہے, اسی اسکولس میں پڑھی ہوں. بٹ کالج اینڈ یونیورسٹی میری حیدرآباد کی ہے. تو جیسے کمران بھائی آپ نے وائل سی کی بات کی, تو تقریباً 2008 میں میری شیرین نقوی سے ملاقات ہوئی تھی ایک کانفرنس میں. وہ تھی پاکستان یوتھ کانفرنس نواب شاہ. اس کے بعد بس شیرین نقوی آپا سے, شیپا سے اور آپ سے کامران بھائی سیکھنے کا اتنا جذبہ بڑھا کہ ہم نے SOL اسکول آف لیڈرشپ کو میں نے جوائن کیا. اینڈ آفٹر دیٹ 2010 میں نے وائل سی اٹینڈ کی تھی, اینڈ اٹ واز اے ریئلی, پہلے بھی تھا آج بھی ہے اور چلتا رہے گا, ایک پروگرام جہاں پہ 300 سے 350 ینگسٹر جمع ہوتے ہیں, ناٹ فرام آل اوور دا پاکستان بٹ پاکستان سے باہر سے بھی آتے ہیں. تو وہ اٹ واز اینڈ اٹ از اسٹل اے کمپلیٹ پیکیج, جہاں پہ آپ کو 6 دن 7 دن رگڑا جاتا ہے, آپ کو سکھایا جاتا ہے. ہر تقریباً 100 کے قریب 100 کے قریب وہاں پہ ٹرینرز آتے ہیں, اور جو ٹرینرز ہوتے ہیں وہ بھی صرف پاکستان سے نہیں بٹ باہر سے آتے ہیں. تو وہ آپ کو ایک کہتے ہیں نا آؤٹ آف دی باکس لرننگ کا چانس ملتا ہے وہاں پہ. جب آپ 300 ساڑھے بتائیے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا, کیا گزری, وہ تفصیل تو ٹھیک ہے یہ جان لیں گے, آپ کیا تھیں, کیا بنی اور کیا کر رہی ہیں. اچھا بالکل بالکل. پہلے یہ تھا کہ جب ہم یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو وی ور جسٹ لائک کہ بس فالو کرنا ہے, یہ فالو کرنا ہے کہ GP4 آ جائے, گولڈ میڈل مل جائے اور یہ ساری چیزیں. لیکن جب ہم نے وائل سی اٹینڈ کی تو وائل سی میں ہمیں ڈفرینٹ کلرز نظر آئے لرننگ کے, لائف کے. تو وی ور جسٹ آؤٹ آف دی باکس. ہم نے یہ سیکھا کہ صرف پڑھنا تو اوبویسلی سب کو ضروری ہوتا ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ ہماری ذمہ داریاں ہوتی ہیں. جب ہم پڑھتے ہیں, جب ہم لکھتے ہیں تو ہمارے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں. لیکن کامران بھائی وہ جو بڑھنے والی چیز, وہ سیکھنے والی چیز تھی نا, وہ اندر میں تھی, لیکن وہ جگائی جو تھی وہ وائل سی نے جگائی تھی. اندر والا جن جاگ گیا. گڈ. تو اس میں پھر وہ ہم نے جو وائل سی کے بعد کافی سارے پروجیکٹس بھی ہم نے کیے, اور ایک کانفیڈنس ہم میں آیا کہ ہمیں کام کرنا ہے. کام لائک جس بھی فیلڈ میں آپ جائیں تو آپ کو اس میں کام کرنا ہے, دل سے کام کرنا ہے, اور اوبویسلی کچھ ڈفرینس کریٹ کرنا ہے. دا مین موٹیو جو میں نے سیکھا وائل سی میں, اینڈ دیٹ واز اے ڈفرینس. آپ جب یہاں پہ فار ایگزامپل ہم یہاں پہ 40 یا 50 بندے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ میں وہ کوئی تو چیز ہونی چاہیے جو آپ میں ڈفرینٹ ہو, کیونکہ اللہ کے نام 99 نیمز ہیں اللہ تعالیٰ کے, تو ہر بندے میں کوئی نہ کوئی صفت اس نے رکھی ہے. تو آپ کو وہ چیز ڈھونڈنی ہے اور وہ باہر لانی ہے. یہ ذمہ داری ہے ہماری اپنی. تو جو سب سے بڑی بات ہم نے وائل سی میں سیکھی, دیٹ واز اے ڈفرینس, کہ آپ کو اس معاشرے میں, اس سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ تو کرنا ہے, لیکن آپ کو ڈفرینس لانا ہے, تبدیلی لانی ہے. آپ نے تبدیلی یہ نہیں ہے, اوبویسلی ہم یہاں پر 40-50 بندے بیٹھے ہیں تو ہم کسی اور کو تو چینج نہیں کر سکتے, بٹ دا مین تھنگ از دیٹ کہ آپ کو اپنے آپ میں تبدیلی لانی ہے.
آپ دوسروں کو چھوڑ دیں کیونکہ آپ کو اپنی قبر میں خود جانا ہے, تو اپنے آپ میں صرف تبدیلی لا دیں, باقی دوسروں میں سب آ جائے گی, وہ اس کی آپ کو ٹینشن نہیں کرنی, آپ کو صرف اپنی ٹینشن کرنی ہے. ابھی پہلے اس کی ایک مثال آپ ضرور دیں گی, کیونکہ جب میں ان سے آج ملا صبح تو میں پوچھ رہا تھا کہ آپ کی کیا مصروفیت ہے اور حال میں آپ نے کیا کیا ہے, تو جو انہوں نے بیان کیا یہ اب آج کی تصویر ہے کہ اسی احساس کو یہ لے کے جب آگے بڑھیں کتنا اس کا امپیکٹ ہوتا ہے, اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں رکوم کے ساتھ. الحمدللہ آئی ہیو کلیئرڈ کمیشن ان 2018. 2018 میں نے کمیشن کلیئر کی اینڈ آئی جوائنڈ پاکستان پروویشنل مینجمنٹ سروس PMS, اینڈ میری فرسٹ پوسٹنگ تھی دیٹ واز اے سیکشن آفیسر ان فائنینس ڈپارٹمنٹ کراچی. دین آئی موو ٹو دادو ڈسٹرکٹ اینڈ آئی واز اے چیف مانیٹرنگ آفیسر ایجوکیشن میں نے کام کیا. بٹ دا تھنگ از دیٹ کہ جو رسپانسبلٹی چیف مانیٹرنگ آفیسر کی ہوتی ہے ایک ڈیزگنیشن کی, آئی واز جسٹ کمپلیٹنگ دیٹ. میں نے کوئی ایکسٹرا کام نہیں کیا کامران بھائی. دا تھنگ واز دیٹ کہ آئی واز فوکسڈ, میں فوکس تھی اور ڈفرینس کسی اور میں لانا نہیں چاہتی تھی, ڈفرینس میں اپنے آپ میں ہی لانا چاہتی تھی کہ وین میں ایک فاطمہ تو ہوں لیکن وین آئی واز CMO تو جو اس کی رسپانسبلٹی ہے اس میں نے ڈفرینس جو ہے وہ کریٹ کرنا ہے. تو الحمدللہ سے ہماری جو ٹیم ہے اس نے بہت اچھا کام کیا. شفیق از سٹنگ ہیئر, ہی واز وہ میرا ٹیم ممبر. ادھر ہے شفیق, یس تالیاں بھائی, تھینک یو. تو ہم نے ٹیم ورک کیا اینڈ ود ان 2 months ہم نے اراؤنڈ 300 اسکولس وزٹ کیے. کہاں سے کہاں؟ یہاں خدا آباد سے لے کر بلوچستان بارڈر تک. واو واو. تو اٹ واز ناٹ جسٹ اے وزٹ کہ ٹھیک ہے ہم نے وزٹ کیے, لیکن ہم نے کمپلیٹ پروفائلنگ بنائی. when I joined as a CMO تو آفس was just like a dead office, لیکن when I left تو وہ ایک زندہ آفس تھی. تو اس میں کامران بھائی تو ہم نے کیا کیا تھا, پہلے نتھنگ واز دیئر, تو ہم نے نہ صرف ان اسکولس کی پروفائلز بنائے جو میں نے وزٹ کیے تھے, بٹ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 33 اسکولس کے پروفائلز ہم نے بنائے. میں نے انڈیویڈولی 300 اسکولس وزٹ کیے تھے, بٹ میری اوبویسلی ٹیم کی جو ذمہ داری تھی انہوں نے 2223 اسکول وزٹ کیے وتھ ٹیم. 2233 واو, 2233 ان کے کمپلیٹ پروفائل ہم نے بنایا تھا. اس میں یہاں دادو ڈسٹرکٹ میں کامران میں اف یو ہیو ٹائم تو میں تھوڑا سا وہ بریف بتا دوں. یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کیونکہ دیکھیں یہ ہے ضرورت ہو نمو کی تو فضا تنگ نہیں ہے. اے مرد خدا ملک خدا تنگ نہیں ہے, اور یہ جیتی جاگتی ایک مثال ہے. اور میری بہت دل سے دعا ہے کہ آپ سب جو یہاں موجود ہیں اس ذمہ داری کے ساتھ اٹھیں کہ آپ کو بہت بڑے کام کرنے ہیں. بڑے کام کیا ہوتے ہیں؟ جس میں آپ دعا کمائیں اور دلوں میں جگہ بنائیں. کیا کرنے ہیں؟ دعا کمانی ہے, پیسہ نہیں کمانا, دعا کمانی ہے. اور کہاں جگہ بنانی ہے؟ دلوں میں. تو پھر آپ کو اور کرایہ بھی نہیں بھرنا ایک گھر نہیں لاکھوں گھر بناؤ. لیکن گزارش یہ ہے کہ اگر تم جو بھی کر رہے ہو لوگ دیکھ کر یہ نہ کہیں سبحان اللہ, تو اس کا مطلب ہے تم اپنا وقت ضائع کر رہے ہو. آپ کو اپنی تعریف نہیں کروانی, بنانے والے کی تعریف کروانی ہے, تب آپ احسن تقویم کہلائیں گے. کیونکہ ہم اس دنیا میں صرف اس کا نام روشن کرنے آئے ہیں, اپنا نام روشن کرنے نہیں آئے ہیں. تو ایسا کرو کام جس سے سبحان اللہ نکلے. اور یہ جو بتا رہی ہیں یہ ایک مثال ہے. اور فاطمہ جیسی بے شمار خواتین اور بے شمار حضرات جو ہیں, اور آپ میں سے بھی کچھ ہوں گے جو ابھی خاموش ہیں, مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اس محفل کے بعد آپ کے اندر وہ جذبہ ابھر کے آئے گا. تو ان سے سننے کا ایک ہی مقصد ہے, اور وہ یہ کہ ہمارے اندر کون سے وہ اشارے ہیں, کون سی وہ مقاصد ہیں جو اجاگر ہوں, تاکہ ہم بھی اس کا نام روشن کرنے نکلیں, دلوں میں جگہ بنائیں اور دعا کمائیں. اور یہ سب سے بڑی کام ہوگی. پلیز کنٹینیو. تو
यहाँ हमारे पास दादू डिस्ट्रिक्ट में आई एम टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट स्कूल्स, ठीक है, मैं प्राइवेट स्कूल्स की बात नहीं कर रही, मैं गवर्नमेंट स्कूल्स की बात कर रही हूँ। हमारे पास इस डिस्ट्रिक्ट में टोटल 33 स्कूल्स हैं एंड उन स्कूल्स में हमने मिसिंग फैसिलिटीज़ पे कामरान भाई फोकस किया एंड द फोकस वाज के किन स्कूल्स में बाउंड्री वॉल से हमने स्टार्ट किया, बाउंड्री वॉल है नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर, वॉशरूम की फैसिलिटी और फर्नीचर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, इन सब पे हमने फोकस किया एंड वी हैव अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीटेड सर्वे इन 33 स्कूल्स। उसमें कुछ स्कूल जो हैं वो नॉट एग्जिस्टिंग स्कूल्स हैं एंड दैट इज़ 198 स्कूल्स जो हैं वो हमारे एग्जिस्ट नहीं करते, उन सब को छोड़ के बाकी जो अवेलेबल हैं उन पे हमने सर्वे किया एंड वी हैव फाउंड दैट 1360 स्कूल्स में बाउंड्री वॉल नहीं है एंड देन वी हैव फाउंड बाउंड्री वॉल है, 1360 स्कूल्स में बाउंड्री वॉल है, नॉट बाउंड्री वॉल। जो स्कूल्स जिनमें बाउंड्री वॉल नहीं है दैट आर 865 स्कूल्स। देन we went to electricity and we found that 1149 schools have electricity while 1076 schools do not have electricity. Wow. ड्रिंकिंग वाटर की अगर हम बात करें, पीने का पानी, दिस इज़ अ बेसिक फैसिलिटी एंड अगर हम बात करें तो 1148 स्कूल्स में ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी अवेलेबल है वाइल 1077 स्कूल्स में पानी के पीने की सहूलत मौजूद नहीं है। तो हमें उन चीज़ों पे काम करना है। अच्छा, इस सर्वे करने का, इस प्रोजेक्ट या एक्टिविटी करने का कामरान भाई मकसद ही यही था, क्योंकि हम हमेशा मीडिया हो, हमारे अपने लोग हो, हम यही बात करते हैं स्कूल्स ऐसे हैं वैसे हैं, फैसिलिटी है नहीं है, लेकिन जो हमने काम किया दैट इज़ क्योंकि हमारे पास एक एग्जैक्ट डेटा आ जाए तो फिर हम उस पर काम करना स्टार्ट कर लेंगे। Once you know the problem, yes, exactly, then you get to the solution. बहुत cool. हाँ, तो ये बताओ कि मेयारी तालीम के हवाले से, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हुई, मेयारी तालीम पे आप लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया जनरल? अच्छा, हमने उसके भी हमने कुछ पैराडाइम्स जो है वो फिक्स किए थे। फॉर एग्जांपल जब हम विज़िट करने जाते थे तो वी चेक के टीचर जो है हमारा वो डेली डायरी मेंटेन कर रहा है या नहीं मेंटेन कर रहा। इफ़ ही और शी इज़ मेंटेनिंग द डेली डायरी, इट मीन्स उसको पता है कि मुझे अपने बच्चे को क्या पढ़ाना है और आगे कहाँ तक लेके जाना है। बट अनफॉर्चुनेटली 2 to 3% हमारे जो स्कूल हैं उसमें डेली डायरी मेंटेन होती है, 97 to 98 स्कूल्स में डेली डायरी मेंटेन नहीं होती। वाओ, ब्यूटीफुल। मेरे ख्याल से अब हम यहाँ रुक जाते हैं। बहुत तालियां हो गई फातिमा के लिए।